ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مصباحی فیضان چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے گھر گزارا کر لوں؟ سب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی مرتبہ دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پہ پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی تباہ کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا اے لوگو، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لیے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطر رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پہ قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے کاٹ دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہو سکا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت
حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہمارے سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل عظیم ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئیں، پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں، آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ کریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجر نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی،
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ جیے، اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلائے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ یہ بڑا پیارا پوسٹ ہے، آپ اسے پورا اطمینان سکون کے ساتھ پڑھیں، سنیں اور اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اور اچھی ضرور لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل مصباحی فیضان کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں، سبسکرائب کرائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔